بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج گرامر کے سبق نمبر 1 میں ہم جانیں گے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کی کون سی اقسام ہے، اور ان اقسام میں سے اسم کی علامات آج ہم ذکر کریں گے۔ لفظ جو ہے بنیادی طور پر وہ دو قسم کا ہوتا ہے، یا بامعنی لفظ ہوتا ہے یا بے معنی ہوتا ہے۔ کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جو بے معنی ہوتا ہے اس کو محمل کہا جاتا ہے، جبکہ کلمہ وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے۔ تو کلام عربی میں ہر بامعنی لفظ اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ لیکن کلمہ اور کلام میں آپ یہ یاد رکھیے کہ کلمہ سنگل ہوتا ہے اور کلام جو ہے وہ 2-3 الفاظ سے مرکب ہوتا ہے۔ اب کلمے کی بنیادی طور پر 3 قسم ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی جگہ کا نام بتاتا ہے، کسی آدمی کا نام بتاتا ہے، یا کسی جگہ یا آدمی کی صفت بتاتا ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ یاد رکھیے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی یا کسی کا نام ہوگا کسی جگہ کا، کسی چیز کا، یا اس کی صفت بیان ہو رہی ہوگی، یا کسی کام کے کرنے کو کسی لفظ سے تعبیر کیا جائے گا، مثلا جلوس، بیٹھنا، لیکن زمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ان مثالوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں: باب، دروازہ، غرفۃ، کمرہ، رسول، رسول، غفور، بخشنے والا، مسلم، مسلمان، تو مطلب اسلام قبول کرنے والا۔ یہ بعض اس میں صفات ہیں، مثلا مسلم ہو گیا، غفور ہو گیا، غفور، اور یہ باب، غرفۃ، یہ جو ہے کسی اشیاء کے نام ہیں۔ اب آتے ہیں فعل کی طرف۔ کلام عربی میں فعل جو ہوتا ہے تو اس میں کسی کام کرنے کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ میں کام کے ساتھ اس کا تعلق زمانے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جبکہ اسم میں اس کا زمانے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ یہاں فعل میں زمانے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل کے ساتھ، اور کام کرنے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں خلقہ، اور یہ ہے یخلق۔ خلقہ فعل ماضی ہے، یعنی اس نے پیدا کیا۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا۔ اس کی پھر ہم آگے ساتھ میں تفصیلات بیان کرتے جائیں گے اگلے لیکچرز میں، کہ فعل کی علامات کیا ہوتی ہے، فعل کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کو پہچانا کس طرح جاتا ہے کلام عربی میں، وہ پھر ہم مزید دروس میں آپ کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ تیسرا نمبر ہے حرف کا۔ جہاں تک حرف کا تعلق ہے تو یہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، اور اکیلے میں کوئی معنی بھی نہیں دیتا، مگر جب اسم اور فعل کے ساتھ یہ مل جائے تو پھر یہ معنی دیتا ہے۔ اگر اکیلے اس کو ذکر کیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اور حرف کو حرف اس لیے کہتے بھی ہیں کہ حرف طرف کو کہتے ہیں، یہ بھی کلام میں ایک طرف میں ایک سائڈ میں واقع ہوتا ہے، اگر اس کو اکیلے میں ذکر کر دیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مثالیں ہم نے ذکر کی ہے: من، الا، فی۔ اب من کا معنی آپ اردو میں کریں گے تو اس کا مطلب بنتا ہے سے، الا کا معنی تک، فی کا مطلب میں، تو اس کا اکیلا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کو فعل اور اسم کے ساتھ ملائیں گے، مثلا ذہب، یہ فعل ہے، گیا، زید، زید، من الپاکستان، پاکستان سے، الی مکہ، مکہ کو، ذہب زید، زید گیا من الپاکستان، پاکستان سے، الی مکہ، مکہ کی طرف۔ اب دیکھیں من آیا ہے، لیکن اس سے بعد بھی اسم ہے، اس سے پہلے بھی اسم ہے، اس طرح الی سے پہلے بعد میں اسم، تو یہ اپنا معنی دیتا ہے، ورنہ اس کے بغیر۔ اب ہر ایک کی ہم تفصیل الگ الگ بیان کریں گے، حرف کی بھی، فعل کی بھی، اسم کی بھی، اور آج ہم مزید یہ بیان کریں گے کہ ہم اسم کو کس طرح پہچانیں گے، اسم کی علامات کیا ہیں۔ تو اسم کی سب سے پہلی علامت جو ہے وہ اس پر الف لام کا داخل ہونا ہے۔ جب الف لام کسی اسم پر داخل ہو، کسی لفظ پر، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نہ فعل ہے نہ یہ حرف ہے بلکہ یہ اسم ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں بابن، تو بابن کہا جاتا ہے دروازے کو، لیکن اس کے ساتھ ہم نے الف لام لگایا تو یہ بن گیا الباب، الباب۔ اس طرح دیکھیں مثلا الرجل، آدمی، ایک خاص آدمی کی طرف اشارہ ہے، الرجل، یعنی دیکھیں الف لام کے ساتھ جس کو ذکر کیا جاتا ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ ایک خاص چیز بن جاتی ہے۔ جس طرح کی کتاب، عام کوئی کتاب، لیکن الکتاب کوئی خاص کتاب مراد ہے۔ اب مسلم، المسلم، الکافر، المائدہ،
تو الف لام کا داخل ہونا یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے اور یہ حرف اور فعل نہیں ہے، اور کسی بھی فعل پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا اور کسی بھی حرف پر داخل نہیں ہو سکتا۔ الف لام اور غیر الف لام کا کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، یہ ہے بک، ایک ہے بک انگلش میں جو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک ہے دی بک۔ تو یہ دی جو کام کرتا ہے یہی کام الف لام کرتا ہے، یعنی یہ بک بس ایک کتاب ہے، جون سی کتاب بھی ہو، لیکن دی بک یہ ایک خاص کتاب کے لیے کہا جائے گا۔ تو اس طرح الف لام بھی کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے، اور یہ صرف اسم میں ہوتا ہے، یہ اسم کی بہت بڑی علامت ہے۔ اسم کی دوسری علامت جو ہے وہ اضافت ہے۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اضافت کہتے ہیں ایک اسم کی نسبت کرنا دوسرے اسم کی طرف، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مثلا زید کی گھڑی اور عمر کی گاڑی اور اس کا گھر، یہ کہا کہ جتنے بھی اس میں آتے ہیں، اس کا جو ایک چیز کی نسبت کرتا ہے اور اس کا تعلق قائم کرتا ہے دوسری چیز کے ساتھ۔ تو ادھر بھی آپ مثالوں میں دیکھیں، بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، غرفۃ زید زید کا کمرہ، غرفہ یعنی کمرہ، تو غرفۃ زید زید کا کمرہ، بابا المسجد، اصل میں بابان المسجد تھا، لیکن یہاں پر ہم آگے اضافت پر ہم مکمل ایک لیکچر الگ سا دیں گے، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ یہاں پر نون کیوں ہٹ گئے یہاں سے، بابانی یعنی دو دروازے مسجد کے، لیکن یہاں نون اضافت کی وجہ سے ہٹ گیا۔ بہرحال ادھر آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی فعل کی اضافت دوسری کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اسم کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر غرفۃ زیدن کی جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضرب زیدن، تو ضرب زیدن غلط ہے، ضرب تو فعل ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جب بھی ایک اسم کی نسبت دوسری کی طرف کی جائے گی کہ اس کی گاڑی، اس کی یہ اور اس کی کتاب، تو اس میں کبھی فعل نہیں ہوگا۔ جب یہ اضافت ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ اسم کی بہت بڑی علامت ہے۔ اچھا، اسم کی تیسری بڑی علامت جو ہے وہ حرف جر کا داخل ہونا ہے اسم پہ۔ اب حرف جر کسے کہتے ہیں؟ یہ 17 حروف ہیں جو اس پر آگے جا کر ہم الگ سے لیکچر دیں گے کہ با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فین، علا، حتی الا، وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ حروف ہے، یہ جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کو کسرہ دیتے۔ کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں اس اسم کو، اس اسم کے نیچے زیر آ جاتا ہے اگر وہ واحد ہو۔ مثلا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مررتو کے بعد، یعنی مررتو میں گزرا، بزیدن زید کے سامنے گزرا، یا زید کڑا تھا میں گزر گیا، لیکن دیکھیں بزیدن پہ با داخل ہوئی ہے زیدن پر، تو اس پر جب با داخل ہو گئی تو زیدن نہیں پڑھیں گے، زیدن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ زیدن پڑھیں گے۔ تو یہ اسم کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اس پہ حرف داخل ہوتا ہے، کسی بھی فعل پر حرف داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کلام عربی میں کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج آیا ہو بضربہ، ضربہ ایک فعل ہے، کبھی بھی آپ عربی میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ عربی میں آیا ہو بضربہ، ہمیشہ اسم پر جو ہے اس قسم کے حروف داخل ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی حرف اسم پر داخل ہو تو آپ سمجھ لے کہ یہ جو ہے اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے اور یہ حرف نہیں ہے۔ اور اس پر جو ہم نے جر میں آگے لکھا ہے یا نون، تو یا نون کا کیا مطلب ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جمع آ گیا بمسلمین۔ ہم نے تو یہ پڑھا کہ جب بھی کوئی حرف جر داخل ہو تو وہ زیر دے گا، لیکن دیکھیں مسلمینہ، مسلمینہ آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمع ہے، مسلمون، مسلمین، تو جب بھی مسلمون پر با داخل ہوگی، با، لام، جو حرف بھی داخل ہوگا تو آخر میں مسلمون کی جگہ یہ مسلمین ہو جائے گا۔ اس پر ہمارے تفصیلی لیکچر آگے آئیں گے حرف جر کے بارے میں، یہاں آپ صرف یہ جان لے کہ کسی بھی لفظ پر جب حرف داخل ہوگا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ اسم کی چوتھی علامت جو ہے وہ تنوین ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تو جس لفظ پر بھی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے اور یہ حرف نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تنوین نہ ہو اور الف لام آ جائے، پھر بھی یہ اس کی علامت ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ لیکن اگر الف لام نہ ہو تو ضرور اس پر تنوین ہوگی، دو زبر، دو زیر یا دو پیش، اس سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ضرب زیدن، تو ضرب پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں ہے، اس پر تنوین نہیں ہے، تو پتہ چلے کہ یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے۔ اب زیدن پر آپ دیکھ لیں تو اس پہ دو پیش بنے ہوئے ہیں، جو اس کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ ضرب زیدن، زید نے مارا،
رأیتو میں نے دیکھا شاتن بکری کو. اب شاتن کے اوپر، شات کہتے ہیں بکری کو، اس کے اوپر دو زبر بنے ہوئے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے. اب رأیتو پر دو زبر دو پیش نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے. اسم کی پانچویں بڑی علامت اس کا موصوف واقع ہونا ہے، یعنی اسم واقع ہوگا اور اسم کے بعد کوئی چیز اس کی صفت ہوگی. تو اس سے پتہ چلے گا کہ یار جس چیز کی صفت بیان ہو رہی ہے یہ فعل بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اسم ہی ہو سکتا ہے. جیسے الرجل العالم، ایسا آدمی جو عالم ہے. تو اب الرجل یہ لازمی بات ہے اس کا اسم ہونا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہی ہے کیونکہ وہاں بعد اس کی صفت ہے. اچھا، امرأۃ جمیلۃ، امرأۃ عورت، جمیلۃ خوبصورت. تو اب یہ جمیلۃ خوبصورت ہونا یہ صفت ہے امرأۃ کی، یہ صفت فعل کے واقع نہیں ہو سکتی، یہ ضرور اسم ہی کی صفت ہوگی. تو جب کوئی لفظ موصوف واقع ہوگا جس کی صفت بیان کی گئی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. اس طرح عالم یعمل علی علمہ، ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. اب یہ یعمل علی علمہ یہ صفت ہے عالم کے لیے، تو پتہ چلا کہ عالم یہ اسم ہے. اسم کی چھٹی علامت یہ اس کا تصغیر، اس کی علامت یعنی اس کا مصغر واقع ہونا. تصغیر اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی لفظ کو یا اس کی اہانت کی وجہ سے یا شفقت کی بنا پر اسے جو ہے اس کے آپ تصغیر کر لیں اسم کو. یعنی رجل سے مثلا رجیل، رجل سے رجیل، یعنی ایک آدمی ہوتا ہے لیکن ایک شفقت کی بنا پر یا کسی کو آپ کسی اہانت کی بنا پر اس کو، اس نام کو یعنی آپ ایک چھوٹا بنانا چاہیں تو اس کے لیے رجل سے رجیل آئے گا. اس طرح جو ہے ساتویں علامت، تصغیر پر ہم مکمل ایک الگ لیکچر دیں گے پھر آپ سمجھ جائیں گے، لیکن یہاں پر صرف اس اسم کی علامات سمجھنے کی ضرورت ہے. ساتویں علامت جو اسم کی ہے وہ ندا ہے، یعنی اس کی طرف آواز دی جا سکتی ہے. مثلا یا زید، اے زید، تو پتہ چلتا ہے کہ جس کی طرف ندا ہو، آواز دی جا سکے، وہی اسم واقع ہو سکتا ہے، اس کی جگہ فعل نہیں آ سکتا. آٹھویں علامت اس کی تثنیہ اور جمع ہونا ہے. فعل جمع اور تثنیہ نہیں ہوتا بلکہ صرف اسم جو ہے وہ تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. جیسے رجل سے رجلان، دو آدمی، یدن سے یدان، دو ہاتھ. اچھا، اب جمع دے کہ رجل سے رجال، بہت سارے آدمی. منافقون، منافق کی جمع منافقون. تو تثنیہ اور جمع ہونا بھی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل اور حرف نہیں ہے. اچھا، اسم کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ یہ مسند بھی واقع ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے طرف کسی کام کی نسبت بھی کی جا سکتی ہے، کسی فعل کی بھی نسبت کی جا سکتی ہے، کسی لفظ کی نسبت کی جا سکتی ہے، اور خود اس کی بھی نسبت کی جا سکتی ہے دوسرے کی طرف. مثلا قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے. قام زید، زید کھڑا ہوا، زید اسم ہے. اب قیام کی نسبت ہوئی ہے زید کی طرف. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید اسم کی طرف کی نسبت قام کی طرف ہو، فعل کی طرف، یہ نہیں ہو سکتا. دوسری مثال دیکھیں، خالد جالس، خالد بیٹھا ہے. اب خالد بھی اسم ہے، جالس بھی اسم ہے. جالس کی نسبت خالد کی طرف ہوئی ہے تو یہاں پر اسم کی نسبت اسم کی طرف ہوئی ہے، اسم کی نسبت اسم کی طرف، تو یہ جائز ہے. یہاں پر اسم کی نسبت فعل کی طرف ہوئی ہے، فعل کی نسبت اسم کی طرف ہوئی ہے، اسم کی نہیں ہوئی. تو پتہ چلتا ہے کہ جس کی طرف نسبت بھی ہو سکے اور جس کی نسبت دوسرے کی طرف بھی ہو سکے وہ جو ہے اسم کہلاتا ہے. یہ ہم نے آج اس ٹاپک پہ لیکچر دیا، مختصر کرنے کی کوشش کی، اور جو جو بات اس میں ڈسکس ہوئی ہے اگلے دروس میں اس پر تفصیلی لیکچرز ہم دیں گے. یہاں پر صرف اسم کی پہچان کے لیے ہم نے کچھ باتیں عرض کی. جزاکم اللہ خیر.